منہ میں مزہ آتا ہے، زباں پہ بار خدایا یا کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے. یعنی ان الفاظ کو ادا کرتے ہوئے ایسے لگتا ہے جیسے منہ میں زبان کا مزہ آ رہا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ کی بہت اہمیت ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانی کتابوں میں نازل کیا وہ سارا کا سارا اللہ نے قرآن مجید میں نازل کر دیا، اور جو اللہ نے پورے قرآن میں نازل کیا وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر نازل کر دیا، اور جو اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر نازل کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر نازل کیا. اس لیے سورہ فاتحہ کو فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں، یعنی کتاب کا اوپننگ چیپٹر. اور اس کی اتنی اہمیت ہے کہ نبی رسول نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحۃ الکتاب کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیے کتنی اہمیت ہوگی. چنانچہ مقتدی ہے تو امام پڑھتا ہے، یہ پیچھے سنتا ہے، اور اگر اکیلا پڑھ رہا ہے تو یہ خود پڑھتا ہے. فاتحہ کو ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے. اب ذرا سورہ فاتحہ کے معنی کی طرف غور کریں، جو پوری آسمانی کتابوں کا لب لباب ہے. اس میں پہلے ہیں 3 آیتیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے. الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے. یہ آیتیں 3 بن رہی ہیں، لیکن ان میں تینوں میں ایک ہی مضمون ہے، اور وہ ہے اللہ کی حمد. چنانچہ حدیث پاک اتنا بڑا گناہ ہے تو توحید ضروری ہے، اور توحید کے لیے یہ الفاظ لائے گئے ایاک نعبد، آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے خاوند اپنی بیوی کے معاملے میں بڑا غیور ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میری بیوی غیر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے. چنانچہ اگر بیوی اس کو آ کر کہے میں آپ کی بھی بیوی ہوں، تو وہ خوش نہیں ہوگا بلکہ ناراض ہوگا، اس کو اپنے سے دور کر دے گا کہ تیرے دل میں تو غیر بسا ہوا ہے. اس کو نقطہ گوارا نہیں، وہ کہے گا نہیں، یوں کو میں آپ ہی کی بیوی ہوں. دیکھو ایک نقطے سے کتنا فرق پڑ گیا. اسی طرح انسان اللہ کو آ کر کہے کہ یا اللہ میں آپ کی بھی عبادت کرتا ہوں، تو یہ شرک کا نقطہ ہے. اللہ کہتے ہیں نہیں میرے بندے، یوں کہو آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں، و ایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں. چنانچہ آپ دیکھیے کہ تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ یہ مدعا ہے، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. پھر جب مدعا بیان ہو گیا تو اس کے بعد دعا سکھائی شریعت نے. تو سورہ فاتحہ کے 3 حصے ہوئے. پہلی 3 آیتیں اللہ تعالیٰ کی حمد ہوئی، پھر ایک آیت میں مدعا بیان کیا گیا، اور پھر بعد کی 3 آیتوں میں دعا بیان کی گئی. دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما دے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر آپ نے انعام کیا، جو آپ کے انعام یافتہ بندے ہیں، ان کا راستہ میں دکھا دے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اے اللہ جن پر آپ کا غضب ہوا یہ جو گمراہ ہو گئے ان کے راستے سے ہمیں بچا دینا. تو یہ دعا مانگ کے فاتحہ کا اختتام ہوا. پھر اس کے بعد انسان رکوع میں چلا جاتا ہے، اللہ اکبر کہہ کے. رکوع میں نبی علیہ السلام نے تلاوت فرمائی سبحان ربی العظیم، اور پھر انسان سجدہ کرتا ہے تو سجدے میں نبی علیہ السلام نے تلاوت کی سبحان ربی الاعلیٰ.
اصل میں نبی علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا تھا فسبح بسم ربک العظیم، تو نبی علیہ السلام پر لازم تھا کہ اس حکم کی تعمیل فرمائیں۔ چنانچہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں اس تسبیح کو شامل کر لیا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اگر معنی کا خیال رکھتے ہوئے پڑھے نا تو اللہ تعالیٰ پہ پیار آتا ہے، اللہ آپ کتنے پاک ہیں، کتنے پیارے ہیں، آپ واقعی بہت بلند ہیں۔